السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی شادی کی پہلی رات۔ گڑیا رات کو گھونگھٹ اوڑھے حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں سہمی بیٹھی یاد کر رہی تھی جب چودھری صاحب یعنی اس کے تایا اور اس کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ رشتوں کے سوال پر اس کے ابو بولے، نہیں بھائی، تو بہت امیر ہے، میں غریب ہوں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے دونوں بیٹوں سے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی روکھی زکی مل گئی تو کھا لی، ورنہ ہم رات کو صبر شکر کر کے سو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، او چھوٹے، کیا تجھے مجھ پہ یقین نہیں؟ دیکھ، میں تیرا بھائی ہوں اور میں چاہتا ہوں ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھے۔ ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے ان سے پیاری اور تہذیب یافتہ بیٹیاں اور کہاں ملیں گی؟ چودھری کی دلیل پر گڑیا کا ابو بولا، بھائی تو میرے لیے باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں غربت سے ہمارے پیار کی مٹھاس کو پھیکا نہ کر دے گی، کیونکہ میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے عزت کی چادر سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے اور بولے، یار، تجھ سے جہیز کس نے مانگا ہے؟ میں تجھ سے بیٹیاں مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ، میں اپنی جھولی تیرے آگے پھیلاتا ہوں، مجھے خالی نہ موڑ، میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں، میری عزت کی لاج رکھ۔ گڑیا کے ابو نے چودھری صاحب کو اٹھ کر گلے سے لگایا اور رونے لگا۔ روتے ہوئے بولا، بھائی، مجھے شرم آتی ہے، میں تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں، اس لیے مجھے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے تجھے دینے پر رضامند ہوں، لیکن خیال رکھنا ان کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف چودھرائن کے گھر صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ وہ کبھی غریبوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن چودھری کے حکم کو ٹالنا موت کا دعویٰ دینے جیسا تھا، اس لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کر دی گئی۔ چودھرائن ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کان بھرتی کہ کمی نے تمہاری شادی کر کے چودھری صاحب نے اچھا نہیں کیا، پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ گئی، عورتیں تو باتیں بنا بنا تھکتی نہیں، چودھری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے گرب گانے میں اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ اب شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بہن پر ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ جب چودھری صاحب گھر نہ ہوتے تو تمام ملازموں کو چھٹی دے دی جاتی اور سارا کام ان دونوں بہنوں سے کروایا جاتا تاکہ یہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائے۔ شادی کے 4 سال ہی مہینوں بعد گڑیا امید سے ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ساتھ کا ظلم بڑھتا رہا اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلا رہی تھی، ماں، مجھے ہسپتال لے چلو، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ چودھرائن روب دار آواز میں بولی، خبردار، مجھے ماں بولا، زبان کھینچ لوں گی خلق سے تمہاری۔ پھر ایک دم سے چودھرائن کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بولی، اس کی چارپائی اٹھا کر جانور کے چارے والے کمرے میں ڈال دو اور جب باہر سے دروازہ بند کر دو، صبح تک خود ہی مر جائے گی، کیونکہ اس کا یہ پہلا بچہ ہونے کو ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ دیر تک تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی، خود ہی مر جائے گی، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ چودھرائن کے حکم پر چودھری کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چارے والے کمرے میں بچھا دی، باہر سے تالا لگا دیا۔ جون کی گرم دن رات میں چارے سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ ہبس تھی۔ گڑیا کو اپنا سانس رکتا ہوا معلوم ہوا۔ گڑیا پہلی چیخی چلائی، پھر دم گھٹ رہا تھا، خدایا مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی۔ لیکن کسی نے نہ سنی، سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ صبح تک یہ مر جائے گی۔ گڑیا کو معلوم ہوا کہ اب خدا کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ گڑیا نے اپنے سر سے چادر اتاری اور دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارنے لگی، اے میرے مالک، مجھ پر رحم کر، اے میرے پاک پروردگار، میرے حال پر رحم فرما، اور مجھے سوا تیرے کوئی نہیں سن سکتا، مجھ پر رحم فرما۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ تہجد کے وقت بالکل خاموش چھا گئی۔ تب جا کر نوکرانی نے چودھرائن کو بتایا کہ اب کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ چودھرائن خوشی سے بولی، اس کا مطلب وہ سچ میں مر گئی، چلو اب تم
आराम से सो जाओ, सबको दरवाज़ा खोलेंगे ताकि किसी को शक ना हो। सबको चौधराइन अपने बेटे के साथ लेकर चाय वाले कमरे में गई ताकि गुड़िया की लाश को बाहर निकालें। जब गुड़िया के शौहर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सब देखकर हैरान रह गए कि हम समझते थे कि ये मर जाएगी, लेकिन गुड़िया तो अपने बेटे को दूध पिला रही थी। चौधराइन ये देखकर आग बगोला हो गई और गुड़िया को बालों से पकड़कर खींचती हुई बोली, अरे कल मोही, बता किसने तेरी मदद की? कमरे की चाबी तो मेरे पास थी, फिर ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? बता, इसके पेट में क्या नावड़ा किसने काटा? बताती क्यों नहीं, इसको साफ किसने किया? चौधराइन के सवाल पर गुड़िया मुस्कुराती हुई बोली, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, बेशक वो बहुत रहम करने वाला है। गुड़िया के जवाब पर गुड़िया का शौहर एकदम से आगे बढ़ा और चौधराइन को गुड़िया से दूर धकेला और बोला, माँ खबरदार। अब गुड़िया को हाथ लगाया, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आती कि ये मुआवजा है? अब तो भी अल्लाह से डर और माफ़ी मांग। ये कहते हुए उसने गुड़िया के सामने हाथ जोड़ लिए और कहता, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे, मैं माँ की बातों में आकर तुम्हें जोड़ रहा था, मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि अब इस गाँव में गुड़िया उसके हाथ पकड़ते बोली, जा, तुझे अल्लाह के लिए माफ़ किया। कहते हैं कि अब भी सारे गांव में मशहूर है, गुड़िया की मदद फरिश्ते ने की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।